اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی۔ سبق نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے سبق کے 2 حصے ہوا کریں گے، یعنی پارٹ اے میں جو ہے ہم فہم المضامین قرآن اور دوسرے حصے میں آسان عربی گرامر کریں گے، تو کوشش ہوگی کہ دونوں حصے برابر وقت لیں۔ تو آج کا پہلا جو ہے ہمارا سبق ہے فہم مضامین قرآن کا پہلا سبق ہے۔ تو کتاب کا نام ہے فہم مضامین قرآن بالقرآن مجید۔ اس کے رائٹر اور جو ہے لکھنے والے اور اس کتاب کے مالک جو ہیں وہ میجر محمد امین ہے۔ تو ناموس رسالت کے نام پہ انہوں نے کی ہے یہ کتاب۔ ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 40ویں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باق نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ قرآن مجید بنی آدم کے لیے آخری آسمانی کتاب ہے۔ سورۃ یونس کی 37ویں آیت ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اپنی طرف سے بنا لائے، اور لیکن اپنے سے پہلے کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم پر لکھی گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں جو مضامین ہیں وہ ہیں فہم المضامین قرآن بالقرآن مجید، اس میں پھر حرف اول قرآن فہمی اور ترجمہ قرآن برائے مطالعہ، ترجمہ قرآن کون سا ہم لیں، فہم قرآن فہمی کے آداب، قرآن مفصل ہے، قرآن کے فہم کے اصول اور ترتیب مضامین قرآن۔ تو دوسرے حصے میں جو ہے خلق آدم سے پہلے کے واقعات، تخلیق حضرت آدم اور ان کے بیٹوں کا ذکر ہے، رسالت، انبیاء رسل جس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بستے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت ذکر اور حضرت یحییٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، دیگر انبیاء کا ذکر ہے، پھر شرک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اور قرآن مجید، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، اور کچھ متفرق مضامین ہیں جو چند آیتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ اس کتاب کی ترتیب ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، بسم اللہ الرحمن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کیا ہے؟ متقی بننے کے لیے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 55 ہے، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ اور اسی کی سورت کی 56ویں آیت ہے کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کیے، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ اور 57 نمبر آیت کہتی ہے، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا۔ یعنی کتاب وان کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی۔ عام مسلمان قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا متمنی ہے۔ اس آجزانہ قرآنی خدمت کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان قرآن کا مفہوم خود سمجھ سکے اور تعلیمات قرآنی سے قرآن کی واضح کردہ صراط جو اللہ ہے اس کو تعین کر سکے اور اپنی زندگی کو اس صراط مستقیم پر گامزن کر سکے۔ بے شک قرآن حکیم کی تلاوت کا ثواب ہے، اس کی تلاوت آنکھوں کا نور، دلوں کی شادابی، چین، سکون اور راحت ہے، لیکن اصل بات تو قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس میں بیان کی گئی ہدایت کی روشنی میں کامیاب زندگی بسر کرنا ہے۔
قرآن مجید تا قیامت ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شہادت دیں گے اور امت ساری دنیا تک قرآن پہنچانے کی شہادت دے گی۔ صرف قرآن کی تبلیغ ہی نہیں، ساری دنیا ہر اس کی تعلیمات کی اقامت بھی امت پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نفاذ خطہ عرب پر کر کے دکھا دیا، باقی دنیا پر قرآنی تعلیمات کے نفاذ کی ذمہ داری امت پر ہے۔ امت کے ہر فرد کا قرآنی تعلیمات سے واقف ہونا فرض ہے تاکہ وہ اس اہم فریضہ میں اپنے کردار کو ادا کر سکے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو انسانوں کے سارے مسائل کا حل پیش کرتی ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے۔ حدیث مبارک ہے، بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کا علم سکھائے۔ انسانی زندگی میں جو بات اہمیت کی حائل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے ہی قوموں کا عروج و زوال ہے۔ ہمارے لیے قرآن پاک کی یہ آیت مبارک بہت قابل ذکر ہے کہ رسول شکایت کریں گے، اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سارے جہانوں کی کامیابی اس کتاب میں مضمر ہے۔ قرآن مجید رب کریم کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن شاید ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے۔ قرآن آخری کتاب ہے۔ سورۃ احزاب 40ویں آیت ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ آئیں اس سمت میں آگے بڑھیں، قرآن کریم کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید تا قیامت ساری انسانیت کے لیے منبع ہدایت ہے۔ قرآن کو پہلے خود سمجھنا اور پھر دوسروں کو قرآن فہمی میں مدد دینا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ میجر صاحب کہتے ہیں، مجھے اپنی کم علمی اور کم ماہگی کا قوی احساس ہے۔ مجھے یہ بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ میں کتاب اللہ کی وسعتوں اور گہرائیوں کو جان گیا ہوں۔ اس موضوع پر بہت کام ہو چکا اور ہو رہا ہے۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کتاب پر اتنا کام نہیں۔ دنیا کی بہت سی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اردو زبان میں بہت تراجم دستیاب ہیں۔ ہر مترجم نے بہتر سے بہتر حق ادا کرنے کی کوشش اور کاوش کی ہے۔ میری عاجزانہ کاوش کوئی نئی بات نہیں، بس اتنا خیال آیا کہ ہم سب بہت بچپن میں عربی اور قرآنی علوم کی تعلیم سے محروم رہے یا وابستہ نہیں رہے، اور مدت سے قرآن کے تراجم و تفاسیر پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ قرآن کا مطالعہ روزانہ کے عادات میں سے اس ساری محنت کے قرآن کی سمجھ آ جائے اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی۔ امید ہے کہ اس کتاب یہ معمولات اس کتاب سے قرآن فہمی آسان ہو جائے گی اور عام مسلمان تک قرآن کا پیغام بآسانی پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ کاوش عام آدمی کے لیے ہے۔ اس میں عالمانہ بحث نہیں، صرف قرآن کی آیات کو مختلف عنوانات کے متعلق اکٹھا کر دیا گیا ہے اور پھر آیات کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ ہر عنوان کے تحت آیات ایک مضمون کی شکل اختیار کریں۔ یہ مضامین اس لحاظ سے سب کے لیے قابل قبول ہوں گے کیونکہ ان میں نہ کوئی مسلک ہے اور نہ ہی میری یا کسی کی ذاتی رائے۔ مضامین میں وسعت گہری سمجھ کے لیے کوئی طالب علم حدیث مبارک شامل کر لے تو ایک بابرکت عمل۔ یاد رہے کہ میجر امین نے اپنی زندگی کے 16 سال اس پہ لگائے، یعنی قرآن کو سمجھنے اور اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ان کے ترتیب دینے میں اس کے 16 سال لگے۔ 16 سال بڑی مدت ہوتی ہے۔ آج انسانیت کے پاس یہ واحد صحیفہ آسمانی ہے جس کا متن تحریف لفظی سے پاک ہے، اور یہ صحافی آسمانی کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے تعلیمات کا فہم عموم کی بجائے ایک خصوص بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ صرف چند مخصوص لوگوں کی میراث ہے اور وہی اس کے حکیمانہ نکات کو سمجھ سکتے اور بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اس طرز استدلال کی نفی کرتا ہے۔ آئے دیکھیں قرآن مجید اس بارے میں کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے، رب الناس، کہو کہ میں لوگوں یعنی انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول الناس ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 79 ہے، اے آدم تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کو یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس بات پر اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ سورۃ اعراف کی 158 نمبر آیت کہتی ہے، کہہ دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کہ اللہ پر اور اس کے سب کلام پر یقین رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ سورۃ الزمر کی 41ویں آیت ہے، کتاب الناس، ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے سچائی کے ساتھ اتاری ہے، پھر جو راہ پر آیا سو اپنے لیے اور جو گمراہ ہوا سو گمراہ ہوتا ہے اپنے برے کو، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ قرآن کا ترجمہ دو طرح سے ہے، ایک ہے لفظی ترجمہ، دوسرا ہے با محاورہ ترجمہ۔ دونوں کے حق میں دلائل باوزن ہے، اس لیے بحث کی یہاں ضرورت نہیں۔ لفظی ترجمہ کے بارے میں بس اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم کے لفظ کا ایسا ترجمہ جو اس کے مخصوص مفہوم اور معنی کو اپنے اندر سمیٹ لے ناممکن ہے۔ الفاظ کے درد و بست اور زبان و بیان کی تمام تعبیرات کلام اللہ کی تاثیر اور اس کی معجزات کو کسی بھی زبان میں منتقل کرنے سے قاصر ہے۔ باوجود تمام تر کوشش کے انسان کلام میں الہی کو دوسری زبان میں ممکن طور پر منتقل نہیں کر سکتا، اور ہر مترجم نے اپنے اس عجز کا اعتراف کیا ہے۔ با محاورہ ترجمہ قرآن مجید کے مزاج کے مطابق ہے اور اس کے واضح کردہ اصول فہم سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اس زمن میں یہ بات قابل غور ہے، قرآن مجید کے تراجم جید علماء دین نے کی ہے۔ متبر اکابرین کی نگرانی میں میں نے یہ کام بڑی عرق ریزی کے بعد مرتب اور شائع کیا ہے۔ عوام الناس جو اردو سمجھ سکتے ہیں وہ بآسانی ان تراجم کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان تراجم کی وجہ سے عام طالب علم کو ترجمہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے عربی گرامر یا صرف و نحو پر دسترس کی ضرورت نہیں رہتی، اور آج الحمدللہ سادہ اردو تراجم بآسانی دستیاب ہیں۔ قارئین سے درخواست ہے کہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور قرآن کی روح سے دلوں کا سکون حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے۔ قرآن کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، صرف اس طرف لوگوں کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ قرآن انسان کے لیے عام فہم اور آسان کتاب ہے۔ اس ترتیب میں آیات کریم کا ترجمہ فتح محمد جلندری کا ہے، جو سب سے پہلے سن 1900 میں امرتسر میں شائع ہوا، بعد میں نور ہدایت کے نام سے جلندر سے بھی شائع ہوا۔ دو وجوہات کی بنا پر یہ ترجمہ قابل ترجیح ہے۔ پہلی یہ کہ ترجمہ مستند اور مختصر ہے، اور مترجم امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے نزدیک ایک غیر متنازع شخصیت ہے۔ وہ ایک قابل قبول مترجم ہے۔ یہ ترجمہ سرکاری طور پر تسلیم شدہ ہے اور سرکاری ادارے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ کوئی سا بھی ایسا ترجمہ قرآن جو آسان اور مستند ہو، وہ مضامین قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی خاص مترجم کی قید نہیں، چونکہ سیکھنے لانے کے مقصد کے لیے ہمیں کسی بھی ایک ترجمہ قرآن کا چناؤ کرنا تھا تاکہ مضامین قرآن پڑھائے جا سکیں، سیکھے سکیں اور سمجھے جا سکیں۔ اس مقصد کے لیے فتح محمد جلندری صاحب کا کیا گیا آیات کا ترجمہ لیا گیا۔ آپ کسی کا بھی ترجمہ دے سکتے ہیں۔ کتابی شکل میں قرآن مجید کا ترجمہ آسان بھی اور آیت کے ساتھ اس کا سلیس ترجمہ ہے۔ اس سے قاری کو عربی سے تقابل میں آسانی رہتی ہے اور ہر وقت بآسانی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ متواتر پڑھنے اور غور کرنے سے عربی الفاظ کے معنی یاد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کتاب میں عربی کو اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ قاری یا طالب علم ان آیات کو قرآن سے خود دیکھے اور وسیع تر سیاق و سباق سے آشنا ہو۔ ترجمہ کے انتخاب میں با محاورہ ترجمہ کا انتخاب کریں تاکہ فہم آسان ہو جائے، اور عام طور پر ہم جتنی تلاوت کرتے ہیں اتنا ہی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا مطالعہ قرآن ہے کیونکہ مضمون پورا نہ پڑھ پائیں گے۔ تلاوت جتنی آسانی سے کر سکے وہ کریں، اور ترجمہ زیادہ جو آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھیں۔ قرآن کی آیات کا مفہوم دہرایا گیا ہے۔ مسلسل مطالعے سے جلد آپ کو قرآن کے متن کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقہ تلاوت سے سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک منزل اپنی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ مضامین کا پھیلاؤ پورے قرآن میں ہے۔ جب تک مضامین کا احاطہ نہیں کریں گے پورا مضمون اور مفہوم سمجھ میں نہیں آئے۔ سورۃ یونس کی 39ویں آیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ سورۃ النمل کی 83 اور 84 نمبر آیت ہے، اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہیں تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے۔ عام طور پر ہم قرآن کی تعلیم ان مراحل سے گزرتے ہیں۔
ناظرہ، تجوید، حفظ اور تفسیر۔ آئیے قرآن فہمی کے آداب کیا ہے۔ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ دوسرا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسرا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے 3 شعور استعمال کریں۔ شیطان سے اللہ کی پناہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس بات کے لیے مندرجہ ذیل آیات آداب کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 ہے، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ وسیع و علیم ہے۔ سورۃ اعراف کی 201 نمبر آیت کہتی ہے، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتی ہیں۔ سورۃ المومنون کی جو ہے آیت نمبر 79 ہے، اور کہو اے پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور 98 نمبر آیت ہے سورۃ المومنون کی، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36 کہتی ہے، اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں بے وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا۔ یعنی شیطان سے پناہ مانگنے کے بارے میں دیکھیے اتنی آیتیں جو ہے قرآن میں آئی ہیں، اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن فہمی کے آداب میں سورۃ الناس کو دیکھیے، وہ کیا کہتا ہے، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان وسوسہ اندازی کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ یہ آخری آیتیں ہیں، یعنی سورۃ الناس جو آخری آیت ہے قرآن کی، تو یہ آخری پیغام ہے۔ دیکھیں اللہ کیا دے رہا ہے ہمیں، اور یہ پیغام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا بڑا دشمن کیا اور اس سے ہم کیسے پناہ مانگ سکتے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن فہمی کے آداب ہیں۔ سورۃ الرعد کی 204 نمبر آیت کہتی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور 35ویں آیت ہے سورۃ المومن کی، جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ المومنین کی 56 نمبر آیت ہے، جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، یعنی ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ المومنین کی جو ہے 69ویں آیت ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے 3 شعور چاہیے، وہ کیا ہے دیکھتے ہیں کہ انسان کے خلق میں کون سے یہ 3 شعور ہیں جو اللہ نے انسان کو وعدیت کیے ہیں۔ اس زمن میں مندرذیل آیتیں قابل غور ہیں۔ سورۃ کاف کی 37ویں آیت ہے، جو شخص دل رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کے سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 23 ہے، کہو وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ ترتیب دیکھیے، کان، آنکھ، دل۔ سجدہ، سورہ سجدہ کی 7ویں آیت ہے، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شکیا، پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی، اور سورۃ سجدہ کی 8ویں آیت، پھر اس کو درست کر لیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھینک کی، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے۔ قرآن اپنے مضمون کی ترتیب کو برقرار رکھتا ہے۔ اب جہاں بھی یہ 3 چیز آئیں گی اسی ترتیب میں آئیں گی، کان، آنکھ، دل۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے تخلیق انسانی کے اندر جب جسم بن رہا ہوتا ہے، پہلے اس کے کان، پھر آنکھیں اور دل بنتا ہے۔ سورۃ المومنین کی 78ویں آیت، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ سورۃ النحل کی 38ویں آیت، اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا،
کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل بخشے تاکہ تم شکر کرو اپنی تخلیق کے لحاظ سے۔ ہر انسان مکلف ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے۔ جو انسان خلق ہو گیا قرآن اسی کے لیے تعلیم ہے۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسانوں کو خلق کیا اور قرآن کی تعلیم دی۔ یہ ہم انسانوں کے لیے فرض ہے کہ ہم انسان قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور اس تعلیم کو بعد میں اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ شکر گزاری سورت دہر کی آیت نمبر 2 ہے، ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا، اس سے آزمائیں کہ ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، کان، آنکھیں، اور اسے رستہ بھی دکھایا یعنی دل۔ سورت دہر کی یہ تیسری آیت۔ اور شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا ہو، یہ اس پہ ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا کیا، ہم نے تو اسے یہ تینوں شعور دیے۔ تو آئیے سورت الرحمن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے 3 ذکر فرمائے۔ چلیں واپس چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اگلے سبق میں ہوں۔ الرحمن، رحمت کی انتہا ہے۔ رحمان فلان کے وزن پہ ہے، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے، میں ترجمہ کر سکتا ہوں میں، ہم نے دیکھ لیا تھا۔ انتہا، پلاٹ روک تو شدت، پہلے اپنی رحمت کی احساس رکھی ہے، پھر کیا کیا؟ علم القرآن، وہ رحمت جوش کیا تمہیں، کیا دیا؟ قرآن کی شکل میں دیا۔ خلق الانسان، انسان تجھ کو میں نے پیدا بھی کیا بنایا؟ رحمان کے وزن پہ، قرآن کے وزن پہ انسان تجھ کو بنایا، اور پھر تجھے کیا دیا؟ بیان۔ چاروں فلان کے وزن پہ ہیں، آپ ان کو ڈھال لیں ان کے ترجمے کو اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا سبق کا، تو آگے سبق نمبر 1 گرامر کا ہم نے شروع کرنا ہے، آسان عربی گرامر۔ اس سے پہلے کہ میں سبق شروع کروں، آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے جو کچھ ابھی تک میں نے پڑھا بتایا اس کے بارے میں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے صرف اس کتاب کا تعارف لیا ہے، اصل درس جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا، جب سبق نمبر 2 شروع کریں گے، اس میں قرآنی آیتیں آئیں گی۔ آج بھی آپ نے دیکھا جتنی قرآنی آیتیں آئی تھیں، وہ اس نے بڑی ریسرچ کر کے، اس بندے نے 16 سال لگا کے ان کو اکٹھا کیا کہ کہاں کہاں کس آیت میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور ان کو ایک ترتیب دے کے جو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر آپ جاننا چاہتے چاہیں قرآن کو کھولیں، ان آیتوں کو وہاں سے عربی میں پڑھیں اور ان کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے یا ہدایت ملتی ہے۔ یہ اس کا سمجھ۔ چلتے ہیں جی آسان عربی گرامر کی طرف۔ یہ کتاب جو ہے ایک لکھی ہوئی ہے لطف الرحمان بول، انہوں نے 4 چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے تھے، بک 1 2 3 4۔ اب جو ہے وہ سارے، وہ تو مرحوم ہو گئے، چلے گئے، تو لوگوں نے ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک کتاب بنا دی، آسان عربی گرامر۔ میں نے دیکھا ہے یہ بہت ہی مفید کتاب، خود میں نے بھی جب فہم القرآن کا کورس کیا تھا تو مجھے بھی یہی کتاب اس وقت پڑھائی گئی تھی ایز اے سلیبس، بعد میں پھر میں نے بھی لوگوں کو یہ پڑھانا شروع کر دیا بیسک عربی کے طور پہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، گرامر کیا ہے؟ کسی زبان کے علم و قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ عربی میں یہ علم صرف اور نحو کہلاتا ہے۔ نحو، صرف کیا ہے؟ وہ علم جس میں لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے کہ ماضی کے صیغے کیا ہیں، مضارع کے کیا ہیں، امر نہیں کے کیا ہیں، یا فاعل مفعول اسم کیا ہے، اور کیسے ان کا تلفظ ہے، کہاں زیر زبر پیش آتے ہیں وغیرہ۔ علم نحو کیا ہے؟ وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ ہے۔ اب آگے ہے سوال کہ ہم گرامر کیسے سیکھیں؟
گرامر کیا ایک ہوا ہے، ایک خوف ہے جو ہمیں کریٹ کر دیا گیا. تو میں آپ کو گر بتا دیتا ہوں. گرامر سیکھنے کا گر یہ ہے، جو بھی سبق آپ پڑھتے ہیں اس کے نوٹس لیں، ان میں جو قواعد ہیں ان کو علیحدہ لکھ لیں، پی ڈی ایف اور ریکارڈنگ کو بار بار دیکھیں، اور پھر جو ہے اپنے نوٹس اور قواعد کا روزانہ مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو گرامر آنے لگ جائے گا. یا پھر میری طرح پڑھانا شروع کر دیں تو آپ کو گرامر آ جائے گا. آئیے جی شروع کرتے ہیں ہم کلام. حاصل کلام یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو پاک معنی ہو اسے عربی میں کلیمہ کہتے ہیں. ہم تو اردو میں کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ نہیں ہے یہ، کلیمہ ہے، زیر ہے کلیمہ جو ہے. اور جو بے معنی ہو، فضول سا لفظ ہو، اس کو کہتے ہیں محمل. محمل کا ہمارا ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اس لیے ہم کلیمہ کو دیکھیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں عربی میں، اسم، فعل، حرف. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. آپ نے اگر انگریزی کے کورسز کیے یا انگریزی پڑھی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، تو آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں. اسم کو وہ کہتے ہیں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب. یہ چاروں اصل میں عربی میں اسم کے اندر کور ہو جاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ورب، فعل. تیسرے کو کہتے ہیں حرف. حرف میں وہ لیتے ہیں پریپوزیشن، کنجوگیشن اینڈ انٹرجیکشن. یہ 8 پارٹس آف اسپیچ ہم نے بھی رٹائے تھے جب اسٹوڈنٹ تھے. لیکن اب آ کے پتا چلا اصل زبان سیکھنا ہو تو صرف 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف. اعضاء کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اس کلمے کو کہتے، کلیمے کو، جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا عربی میں صفت ظاہر ہو. مثلا رجل، حامد، طیب. یہ طیبن جو ہے صفت ہے، اسم ہے. ایسا کلمہ بھی اسم ہوتا ہے جس کے معنی میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا. جیسے جانا، کھانا، چڑھنا، پڑھنا. یہ جو مصدر ہوتے ہیں یہ بھی اسم ہوتے ہیں عربی میں. دوسرا کلمہ ہمارا تھا فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اور اس میں تینوں زمانوں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. مثلا اس نے مارا، وہ گیا، وہ پیتا ہے، وہ پیے گا. اس میں دیکھیں گا، گے، ہے، تھا، یہ کیا زمانے کو ظاہر کر رہے ہیں. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ پارٹیکل. حرف وہ کلیمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلیمہ کا محتاج ہو، یعنی کسی فعل یا حرف سے ملے بغیر اس کے معنی واضح نہ ہو. مثلا سے، طرف کی. اگر میں کہوں سے، آپ میری طرف دیکھنے لگیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر کہوں میں مسجد سے، گھر سے، ہاں پھر کچھ بات بچت. تو یہ جو حرف ہوتے ہیں یہ محتاج ہوتے ہیں اسم اور فعل کے اپنے معنی بتانے کے. تو ہم نے اب تک جو پڑھا اس کو پھر مختصر کر لیں. کلمہ، اسم، فعل، حرف. اب ان کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بامعنی لفظ ہے یا نہیں. اگر ہے تو وہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. بامعنی لفظ ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے. اب اگلا سوال کریں، کیا اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے؟ اگر وہ لفظ اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے، وہ یا تو فعل ہوگا، یا اسم ہوگا، حرف نہیں ہو سکتا. تیسرا سوال کریں، کیا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہوگا، وہ پھر اسم اور حرف نہیں ہوتا. اس طرح آپ تینوں میں فرق کر سکتے ہیں. فعل وہ ہے جو بامعنی لفظ ہو، اپنے معنی خود ادا کر سکتا اور اس میں زمانہ پائے. اسم وہ لفظ ہے جو بامعنی ہو اور اپنا ترجمہ بتا سکے لیکن اس میں زمانہ نہ ہو. اور حرف وہ ہے جو صرف بامعنی لفظ ہو، اپنے معنی خود ادا نہ کر سکتا زمانہ. تو یہ فرق ہوا ان تینوں. اب آتے ہیں کسی بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ہم نے سیکھا تھا عربی میں 3 ہوتے ہیں: اسم، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، یا کسی نون اسم کے بدلے میں جو ضمیر آتا ہے اسے بھی کہتے ہیں، یا ایسا لفظ جو کسی چیز کی صفت بتائے یا کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، وہ سب اسم. فعل کیا ہے؟ عمل اور زمانے کو ظاہر کرنے والا لفظ. حرف کیا ہے؟ 2 جملوں کو جوڑنے والا لفظ، کسی نون یا اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی ادا کرنا. تو کلیمے کی کتنی اقسام ہوئی؟ جی 3 ہے. اسم کسی جگہ، شخص، جنس یا اس کی صفت کا نام، کام کرنے کا مفہوم پایا جائے مگر زمانہ نہ ہو،
جیسے چلنا، چلنا بھی اسم ہے مصدر۔ دوسرا تھا فعل، کام کا کرنا، ظاہر ہونا، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے جیسے وہ کیا۔ حرف، معنی میں کسی دوسرے کلیمے سے مل کر ظاہر ہو جیسے سے، طرف وغیرہ۔ اب اسم کی مثالیں، جیسے مکہ شہر کا نام ہے، حامد کسی شخص کا نام ہے، لبن دودھ کو کہتے ہیں عربی میں، جنس کا نام ہے، فاسقن صفت ہے۔ اچھی ہو یا بری، ہم تو صفت کہتے ہیں شاید اچھی کو، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب اچھی بری سب کو صفت کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ قتلن، دیکھیں قتلن جو ہے مار ڈالنا سے مصدر ہے قتلن، قتل، قتل جو ہے اصل میں کیا ہے؟ اسم ہے۔ قتلا اس نے مارا، یہ فعل، ہوا ضمیر، یہ بھی اسم ہے۔ فعل کی مثال دے دیکھیں، جیسے کرا اس نے پڑھا، فتح اس نے کھولا، یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا، یاکلو کھاتا ہے یا کھائے گا، اذهب تو جا، یہ سارے کیا فعل کی مثالیں ہیں جس میں ماضی مضارع امر کی مثالیں ہیں۔ حرف کی مثالیں جیسے من یعنی سے الا تک، فی میں، لیکن یہ سے من تک کا کوئی مطلب ہمیں نہیں سمجھ آتا جب تک یہ کسی اسم فعل سے جڑ کے نہ آئے۔ جیسے کہا جائے من المسجد، مسجد سے، الی البیتی گھر کی طرف، فی المدرساتی مسجد، اب اس کے معنی واضح ہوئے کہ من سے کیا مراد ہے، الا سے کیا مراد ہے، فی سے کیا مراد ہے۔ اعراب کی تبدیلی کے حساب سے اسم کی تین قسمیں، بلکہ اصل میں تو دو ہی ہے۔ معرب، معرب میں پھر منصرف، 80 سے 85% الفاظ عربی زبان میں معرب منصرف ہوتے ہیں، یعنی اسماء کا آخری حصہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں تبدیل، یعنی اس پہ دو پیش یا ایک پیش، دو زبر یا ایک زبر، یا دو زیر یا ایک زیر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتابن، 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 یہ کیا ہے؟ منصرف اسم ہے، معرب منصرف، معرب کا مطلب تینوں حالتیں۔ اور معرب غیر منصرف کیا ہوگا؟ جس میں صرف دو حالتیں ہیں، یہ 12 سے 13% الفاظ ہیں غیر منصرف، یعنی آخری حرف جو ہے تینوں حالتوں میں نہیں ہوتا بلکہ دو میں ہوتا ہے، جیسے ابراہیم و ابراہیم، ابراہیم پہلے پہ پیش آیا، دوسرے پہ دونوں پہ زبر آئے، زیر والا ہے ہی نہیں، تو اسے کہیں گے غیر منصرف۔ معرب تو ہے، حالت تو تبدیل کر رہا ہے لیکن صرف دو کر رہا ہے، اس لیے غیر منصرف۔ اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف 2 سے 3% الفاظ ہے پورے عربی کے، تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، جیسے ہدن، 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 ہدن پہلا والا دو زبر والی حالت میں ہے، دوسرا جو ہے وہ دو پیش والی حالت میں ہے، دوسرا دو زبر، تیسرا دو زیر، لیکن دیکھنے میں تینوں پہ دو زبر آ رہے ہیں۔ تو اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ رفع کی حالت جب پیش یا دو پیش ہو، جیسے رفیقun، کافرun، عابدun۔ نصب کی حالت جب دو زبر یا ایک زبر آئے، جیسے رفیقن، کافرن، عابدن۔ جب یہ دو زبر والا آتا ہے تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دو ایکسیپشن ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ گولتا اگر آئے پھر یہ الف نہیں لگاتے، یا الف جو ہے وہ ممدودہ آئے پھر بھی نہیں لگاتے۔ آگے ہے حالت جر، اسم پہ اگر دو زیر آ رہے ہوں یا ایک زیر آ رہا ہو تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے، جیسے رفیق، کافرن، عابد۔ اس کا مطلب ہے ہر اسم کی یہ تین حالتیں نارملی ہوتی ہیں، اور نصب کی حالت میں ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ جملے میں استعمال کے لحاظ سے تین حالتیں ہوئی اعراب کی۔ رفع میں جیسے بنتن، جنتن، شیئن، سوعن، سماعن، دو پیش آئے سب پہ۔ نصب کی حالت کی مثال دیکھیے، بنتن، جنتن، شیئن، سوعن، سماعن۔ ان میں دیکھیں یہ جو گول تیا والے تھے ان کے ساتھ الف نہیں لگا۔ اسی طرح الف جو ہے یہ محمودہ، الف محمودہ یہ جو آ رہا ہے حمزہ کے ساتھ الف آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے الف نہیں لگا کیونکہ اس میں آلریڈی الف ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ قانون ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جب نصب میں لاتے ہیں دو زبر والے حالت میں تو ایک الف لگاتے، سوائے ان اسموں کے جن کے آخر میں گولتا ہو یا ان کے آخر میں حمزہ اور الف آ رہے ہیں۔ اور جر کی حالت میں دیکھیں جیسے بنتن، جنتن، شیئن، سوئن، سماعن۔
غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں، ایسے اسما جس کی نفس اور جرف ایک ہی شکل کی حالت میں ہو، ان کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ جیسے ابراہیم، 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 پہلے پہ تو پیش آئے گا، دوسرے پہ زبر زبر، اور دوسری بات ہے ان پہ تنوین نہیں آتی۔ غیر منصرف کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے جن پہ تنوین نہیں آتی اور جن کی دو حالتیں ہوتی ہیں اعراب، جیسے مکہ تو مکہ تا مکہ تا، مریم مریم مریم، اسرائیل اسرائیل اسرائیل، احمر احمر، یہ غیر منصرف کی مثالیں ہوگی۔ مبنا کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسما جن کی تینوں حالتیں ایک سی رہتے ہیں۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو اسما اپنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں کرتے، مثلا تمام زمائد مبنی ہیں، تمام اسماء اشارہ سوائے تثنیہ کے مبنی ہیں، تمام اسماء موصولہ سوائے تثنیہ کے مبنی ہیں، تمام حروف الفابیٹک الف با تا سا سب مبنی ہیں۔ ایسے اسماء جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر ہو، مثلا الدنیا، موسیٰ، یہ بھی مبنا ہے۔ ایسا اسم جس کے آخر میں متکلم کی ضمیر یا ہو، مثلا کتابی، صلاتی، یہ بھی مبنی۔ یہ مبنی کی ایک آپ کو فہرست ہم نے دے دی۔ تو مبنی اسما کی مثالیں کیا تھی؟ ہاذا 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 اس میں اشارہ، اللہ زی اللہ زی اللہ زی اس میں موصول ہے، تل کا اس میں اشارہ ہے، موسیٰ 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 اسم ہے، عیسیٰ 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 یہ مبنی ہے۔ تو مبنی کی آپ کو ایک فہرست دے دی، ان کو نوٹ کر لیجئے کہ کیا کیا چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ چند معرب منصوب اسما کی گردان بمائے معنی دیکھتے ہیں، مثلا محمدن، محمدن، محمد، یہ دیکھیں الف آیا ہے، کیوں؟ نہ آخر میں گولتا ہے نہ الف تا ہے، الف اور حمزہ، حمزہ اور الف۔ شیئن، شیئن شیئن، جنتن، جنتن جنتن، دیکھیں جنتن میں بھی الف نہیں لگا، کیوں؟ گولتا تھی۔ بنتن بنتن بنتن، یہاں الف لگ گیا۔ سماعن، سماعن سماعن، الف نہیں لگا، کیوں؟ الف اور حمزہ آ رہا ہے، الف مبدودہ آ رہا ہے۔ سوعن سوعن سوعن۔ اب آپ کو یہ ایکسیپشن پتہ چل گئی کہ جب نصب میں دو زبر والا لفظ آتا ہے الف لگتا ہے، سوائے ان کے جن کے آخر میں بولتا ہو یا آخر میں حمزہ اور الف آ رہا ہو۔ ہاں یہ سوری پیچھے تھا پوائنٹ ایک، دیکھیں سماعن الف اور حمزہ آ رہا تھا، یہاں تو ہم نے الف نہیں لگا، لیکن سون، سون میں حمزہ ہے الف نہیں ہے، اس میں لگا الف، اس کو نوٹ کر لیجیے، شاید میں تیزی میں بتانا بھول گیا تھا۔ اب غیر منصرف کو دیکھیں، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، مکہ تو مکہ تا مکہ تا، مریم مریم مریم، اسرائیل اسرائیل اسرائیل، احمر احمر احمر، اسود اسود اسود، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیے، دہرائی ہوگی پکا ہو جائے گا۔ اب ہے یہاں پہ چند مبنی اسما کی گردان، ہاذا، یہ ہم کیا کریں گے؟ ہاذا ہاذا ہاذا، اللہ زی اللہ زی اللہ زی، تل کا تل کا تل کا۔ اب آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مشق آج کے لیے میں نے رکھی ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ کہتا ہے نیچے دیے گئے الفاظ کو الگ کاغذ پر دوبارہ لکھیں، اس سلسلے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ صرف عربی الفاظ لکھیں، اگر کوئی لفظ غلط لکھا ہو تو اسے درست کر کے لکھیں، اور ہر لفظ کے آگے بریکٹ میں اس کی حالت لکھیں۔ مثلا جنتن کہیں جی یہ رفع کی حالت میں، کتابن یہ جی نصب کی حالت میں۔ اگر کسی لفظ کے معنی نہیں معلوم ہے تب بھی آپ اس کی حالت پہ چھان لینی چاہیے۔ تو آئیے جی، پہلا لفظ ہے رسولن، ابھی پہلے تو یہ بتائیے یہ درست ہے یا اس کو ہم تبدیل کریں، اور دوسرا پھر یہ بتائیے یہ رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ نصب نصب اور ہے، درست ہے۔ درست ہے، اوکے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس بنتا، بنتن یا بنتا، یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور آیا یہ کس حالت میں؟ یہ بھی نصب ہے یہ اور سب ٹھیک ہے، درست ہے۔ درست ہے، اچھا۔ شیئن، بتائیے یہ درست ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس حالت میں؟ نہیں درست یہ ہے اور الف مجرور آنا ہے۔ چاہیے، جر اس کے حالت جر میں ساتھ۔ درست ہے، آپ نے کہا، چلیے۔ عذابن، ہاں جی کس حالت میں، اور آیا درست ہے یا غلط ہے؟ اور یہ بھی درست جر ہے ہے اور اور درست بولتے جا رہے ہیں۔ جر میں۔ سماع، یہ جو ہے درست ہے یا غلط ہے، اور کس حالت میں؟
سر یہ یہ نصب بھی ہے اور نس میں ہوگا اور اور صحیح ہے، درست ہے۔ حمزہ کے آگے الف نہیں آنی چاہیے۔ آیات نہیں، اس کے آگے الف آیات، نہیں آنا چاہیے ہاں تھا۔ جی ہاں بتائیے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ درست ہے اور کس حالت میں؟ آیتن، یہ بھی درست ہے نصب اور ہے، نصب کی ٹھیک ہے۔ حالت میں۔ یہ درست کیسے ہے سسٹر؟ سر اس کا یہاں بولتا ہے، بولتا درست آنی نہیں ہے، چاہیے تھی۔ سچ میں بولتا ہے، آیت جو ہے ہوتی گولتا کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ درست نہیں ہے، نہیں، یہ اس درست میں بولتا آئے گا، الف نہیں آئے گا۔ یہ بولتے الگ آنی چاہیے۔ اچھا آیات چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، حامیدن، یہ یہ بتائیے ٹھیک ہے، یہ درست ہے یا نصب غلط میں اور کس حال میں ہے؟ یہ نصب ٹھیک ہے اور سر۔ نصب میں۔ حالت میں۔ صبغتن، کس حالت میں آیا یہ درست ہے یا اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یہ سر رفع میں ٹھیک ہے اور رفع میں ہے۔ اور درست ہے۔ جنتن، درست ہے یا غلط ہے اور کس حال میں ہے؟ نہیں، یہ بھی گولتا والا ہے اور اس میں نہیں آتا بولتا ہے سر، الف نہیں آئے گا جنم۔ ہاں الف نہیں آئے گا، لیکن حالت کیا ہے یہ تو بتا سکتے ہیں نا۔ نصب نصب۔ نصب ہے۔ بنتن، بتائیے جی درست ہے یا غلط ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ درست ہے۔ حال میں درست ہے سر، اور جار حالت میں۔ آگے جا رہے ہیں۔ خزیون، غلط ہے یا درست اور کس حال میں؟ یہ بھی رفع میں ہے رفع اور حالت ٹھیک ہے۔ میں سر صحیح ہے۔ محمودن، ہاں جی، یہ درست ہے اور درست ہے، رفع رفع میں۔ شہوتن، سر یہ بھی ٹھیک درست ہے ہے اور ہے رفع اور میں۔ رفع میں۔ رفع میں۔ معین، سر یہ یہ حالت جر اس میں کی ہے۔ جر ہے اور درست ہے۔ شیئن، ہاں یہ نصب میں ہے اور ٹھیک ہے۔ رجزن، یہ رفع میں۔ رفع ہے سر، رفع درست ہے۔ اور درست ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا آج کے عربی گرامر میں لفظ بامعنی اگر ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی تین حالتیں اسم، فعل اور حرف ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسم جو ہوتا ہے اس کے آگے چار ابھی تک آپ نے پڑھے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسم کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت اس کی ہوتی ہے جو یہ زیر زبر پیش، آج آپ نے دیکھا، یعنی رفع، رفع سے مراد ہے ایک پیش یا دو پیش اس پہ ہو سکتے ہیں، نصب سے مراد ہے ایک زبر یا دو زبر ہوتے ہیں، اور جر کا مراد ہے ایک زیر یا دو زیر۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے زیر زبر پیش نہیں ہوتے اور ہم اسے کہتے ہیں یہ محلن یا تقدیرن جو ہے رفع نصب جر کی حالت میں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ اسم کے اوپر جو ہے ہمیشہ زیر زبر پیش آئیں گے، کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اسے کہتے ہیں یہ محلن رفع نصب جر ہے۔ کیوں ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اسم کی دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی جنس ہوتی ہے۔ جنس ہم نے اردو میں بھی پڑھا ہوا ہے، مذکر اور مؤنث، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا لفظ۔ تیسرا ہوتا ہے عدد، تعداد۔ تعداد ہم نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اردو میں صرف دو ہی پڑھی ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے واحد جمع، عربی میں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں، مثنیٰ دو کو کہتے ہیں، اگر دو سے زیادہ ہو پھر اسے جمع کہتے ہیں، اور چوتھی چیز ہوتی ہے وسعت۔ وسعت یہ آپ نے اردو میں پڑھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، اس کو وسعت کہتے ہیں۔ یعنی اسم جو ہے آیا نکرہ ہے، عام نام ہے یا معرفہ۔ تو اسم جب بھی کہیں آئے گا آپ نے اس کی یہ چار چیزیں جو پہچان دی۔ اس کی حالت کیا ہے، آیا رفع نصب جر میں سے کیا ہے، جنس ہے تو آیا مذکر ہے مؤنث ہے، عدد ہے تو آیا واحد مثنیٰ جمع ہے، وسعت ہے تو نکرہ یا معرفہ۔ جب تک آپ کو کسی اسم کی یہ چاروں چیزیں پتہ نہ ہو، نہ آپ اس اسم کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم آج کا سبق ہے جو ہم نے آج نکالا۔ اب ہے جی آپ کے سوال جواب کی باری۔ آپ لوگ جو ہے بڑے تحمل سے، برداشت سے میری باتیں سن رہے تھے، آپ نے دونوں حصے جو ہے بڑے تحمل سے جو ہے وہ برداشت کیے۔ اب میں آپ کے سوالوں کو سنتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، کیجئے جی سوالات، بولیے جتنا بول سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال نہیں؟
السلام علیکم سر، میں نے یہ پوچھنا ہے، یہ ہمارا کورس ڈیلی بیسس پہ ہوا کرے گا یا ویکلی بیسس پہ؟ بردر یہ جو ہے یہ بھی کریش کورس ہے، اور یہ کریش کورس صرف 20 دن کا ہے، اسی مہینے میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ختم کے بعد جو ہے ہمارا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا، وہ پھر ہفتہ وار جو ہے ایک کلاس ہوا کرے گی 1 گھنٹے کی۔ جو عربی معلم کے طلبہ ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ مدینہ عربک جو ہے وہ شروع کریں گے ویکلی بیس پہ، اور جو آسان عربک گرامر کے اسٹوڈنٹ یا سحری ٹائم کے اسٹوڈنٹ آئے ہیں ان کے لیے جو ہے لسان القرآن یا جو ہے یہ آسان عربی کا کورس چلے گا، وہ پھر ہر ہفتے 1 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی۔ ہو سکتا ہے اسی ایک کلاس میں دونوں گروپ کو آدھا آدھا گھنٹہ دے دیا کروں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہوتے ہیں، ان کو آدھا گھنٹہ اس کا آدھا کر کے، یا جیسا وہ ہم 20 دن کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال آپ کا یہ کریش پروگرام ہے، اور یہ بہت اہم پروگرام ہے۔ اگر آپ اٹینڈ نہیں کر پا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے کام کیجئے، اپنے جو بھی فرائض ہیں انجام دیتے رہیں، ڈیوٹی کرتے رہیں، اور جب موقع ملتا ہے ان کے جو ہے ریکارڈنگ کو سن لیجئے۔ ان کی ریکارڈنگ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سحری پروگرام یا عربی کے معلم کے اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی نئی چیز ہے۔ ہاں، یہ جو اس کا پہلا پارٹ ہے فہم جو ہے مضامین قرآن، یہ ضرور نیا ہے، اس کا سننا آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے بے شک کلاس میں بیٹھ کے سنیں چاہے بعد میں ریکارڈنگ سے سنیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا، بلکہ مجھے بھی اسی سے فائدہ ہوا ہے، میں نے بھی، تو میں یہ چاہتا ہوں جو اللہ نے مجھے سے فائدہ دیا دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں۔ السلام علیکم انشاءاللہ، سر۔ جزاک جی اللہ۔ سسٹر نویدہ آپ نے انمیوٹ کیا ہے، بہن پوچھئے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی دعاؤں سے ہم مدینہ پاک جائیں گے جلد ہی۔ تو میں چاہتی ہوں مجھے مطلب ایسا کورس کون سا ہوگا، آپ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے یہ تدریس کا نا، اس میں مجھے شامل کر لیں پلیز، کہ میں مطلب تھوڑا سمجھ سکوں عربی بول چال پہ بھی۔ ویسے تو QC1 کی ہے ماشاءاللہ، لیکن مطلب اگر کوئی عربی میں بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے کرنی ہے، اس میں تھوڑا سا مجھے وہ ہے، اس گروپ میں مجھے بھی شامل کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سر آواز نہیں آ رہی۔ سر آپ میوٹ ہیں، آپ کی آواز نہیں۔ ہٹایا تھا، دوبارہ جوڑ دیتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بہن، اس وقت آپ جس کورس میں بیٹھی ہیں اس سے بہتر کورس اس وقت نہیں ہے۔ میں 4-5 سال سے یہ کورسز کرا رہا ہوں، اور تقریباً 70-80 کے قریب مختلف کورسز کرا چکا ہوں۔ اس میں QC1 سے 5 کے جو ہے، میں نے ابھی مجھے گنتی بھی یاد نہیں کہ QC1 کتنے کیے، 2 کیے، 3 کیے، کتنے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، میں 5 اردو کے، 5 جو انگلش کے QC5 اور 1 شروع کرتا ہوں ایٹ اے ٹائم، تو ہر جو ہے وہ کورس اگر جو ہے وہ چلتا ہے 3 مہینے کا، اور سال میں 3 بھی کورس کراؤں، تو اس کا مطلب 30 کورس تو کہیں نہیں گئے۔ تو اس کے باوجود اتنا سب کچھ پڑھنے سب کچھ کرنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورس ہے پہلی دفعہ میں پیش کر رہا ہوں، اور جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں اس سب سے اہم ہے، یہ آپ کو دین کی فہم ڈائریکٹ قرآن سے دے گا۔ جی ڈائریکٹ سر، یہ فیم والا نا، یہ تو میں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو اس کی پہلی کلاس ہے ابھی تو جوائن میں نے کیا تو نہیں لی ریکارڈنگ ہے آ جائے گی تھوڑی دیر میں، یہ ابھی اگلی کلاس ہے، اس کے بعد ریکارڈنگ ساری پروسیس ہوں گی، آ جی جائیں گے آپ کی۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ مسئلہ نہیں ہے، کلاس میں آنا بیٹھنا لازمی نہیں ہے، اصل ہے جو کلاس میں کچھ کہا گیا اس کو سننا ہے، اور اس کا PDF بھی آپ کو آ جائے گا، ان کے PDF بھی جو ہے وہ بن گئے ہیں، تو وہ جی سر شیئر دوسرا۔ آپ اس جی سے سر۔ مستفید۔ باقی رہ گیا جی یہ کہ آپ کو عربی آ جائے، تو میری بات جی سنیں، مجھے دیکھیے، میں 3 سال سعودیہ میں رہا ہوں ایز اے انسٹرکٹر، ماشاء اللہ ماشاء ایز اے اللہ لیفٹیننٹ کرنل، میں 3 سال جو ہے پیرامیڈکس کو پڑھاتا رہا ہوں KMC میں، مجھے عربی ماشاء اللہ 3 سال، حالانکہ میرے سارے لیکچر کیا ہوتے تھے، پہلے وہ میں اس کو انگلش میں کنورٹ کرتا تھا، پھر عربی بناتا تھا، پھر اس کو ریپلیس کرتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں ان کو بتا دیتا تھا۔ 3 سال میں رہا، مجھے نہیں یاد میں نے کتنے عمرے کی ہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر 10ویں ہفتے 10ویں دن جو ہے میں عمرے پہ نکلتا تھا، I don't remember exactly۔
مجھے عربی نہیں ہے، اور نہ اتنی زیادہ ضرورت وہاں پڑی اتنا رہتے ہوئے کہ مجھے اتنی جو 2-4 جملے ہوتے ہیں وہ آپ سیکھ جاتے ہیں، اور وہاں ہر آدمی کو ہر زبان آتی ہے تقریباً، جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا وہ آپ سے اردو میں بھی بات کریں گے، نہیں ہوگے وہاں پہ 7 بندہ ہوگا، گائیڈ ہوگا، وہ فوراً بولے گا، لوگ آپ کی بات یا اس کی بات آپ کو کروا دیں گے۔ تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ عربی میں جو ہے عربیوں سے عربی بات کریں، میں 3 سال میں نہیں کر سکا، تو آپ کو اللہ ہمت دے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اللہ نے آمین۔ صلاحیتیں دی ہوں کہ آپ کر لیں گے، جزاک اللہ سر، آپ نے تو میری آپ کے سامنے پریشانی جیتا ختم کر جاگتا دی۔ معجزہ ہوں کہ عربی مجھے اگر یہ تھوڑی بہت آئی ہے تو یہ کورسز پڑھنے کرنے سے آئی ہے، جو کہ بہت پرانی بات ہے، وہ تو میں گیا تھا 2010 میں، اور 2013 میں واپس آیا 3 سال کے بعد، اور یہ پڑھنا پڑھانا تو میں نے جو ہے یہ اب شروع کیا ہے 2019-20 میں جا کے کہیں شروع کیا، تو اس وقت تو مجھے کوئی عربی نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو پرے رکھ دیں۔ ہاں، قرآن کی عربی آپ کو آنی چاہیے سمجھنے، اس کے لیے یہ کورسز آپ کی مدد کرتے ہیں، بالکل کریں گے، اور آپ ایسا ایسا سیکھ لیں۔ آپ یہ سر پہ مت سوار کریں جی مدینہ جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، اللہ نے اتنی دفعہ مطلب 5 حج میں نے کیے ہیں، 5 حج کر لیے، عمرے 2-3 دفعہ تو یہاں سے پاکستان سے جا کے جو ہے یون مشن تھا وہاں سے، اور وہاں رہتے کتنے کیا مجھے یاد، اللہ نے دل بھر دیا، کیوں اس نے مجھ سے یہ خدمت لینی تھی، مجھے اس کام کے لیے اس نے تیار کرنا کیا، 50 سال آئی، different language, different thing, different subject, all ages، وہ سارا ایکسپیرینس دے کے آپ کا بیٹھ جا سیکھا، اب مجھے یہ نہیں ہے کہ میں حج پہ جاؤں، تم بندے سے صاف کر دو، بندے تجھ کو رجا، ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کو پیاس لگی، آپ اسے 4 گلاس 5 گلاس شربت جوس یا پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد وہ پانی جوس گلاس دیکھے گا ضرور، وہ ہوگا ہرس، وہ ہوتا ہے ہرس، پی نہیں سکے، یہی میرا حال کر دیا۔ تو آپ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتی ہیں تو اس سے بہتر سبق جو آج ہم نے شروع کیا مجھے تو نہیں ملا، ہاں اگر کبھی آئندہ ملا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو سنا، بڑی دنیا نے جو ہے قرآن پہ صلاحیتیں اوپر لگا دی ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ملا، میں نے تو عمر کا سارا وقت پتہ نہیں کہاں کا کس چیز کے پڑھانے میں لگا دیا، تو اینی ہاؤ اللہ ہم سب کو جو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس میں یہ سب سے بڑی ہے، اور آخرت کامیاب کرے، بس 3 چیزیں اللہ سے علم نافع مانگے، عمل کی توفیق، آخرت، بس باقی سب چھوڑ دو، سب یہی طرح رہ جائے، ایوریتھنگ۔ تو یہ سارا تھا آج کے سبق کا خلاصہ، اگر کسی اور بہن بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، نہیں ورنہ پھر ہم اس کو جو ہے سبق کو یہاں اختتام کر کے اگلی کلاس کا ٹائم ہوا جا رہا ہے۔ Excuse me, sir.